اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن مجید میں کم و بیش 32 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ زکوٰۃ کا استعمال کیا، جن میں سے 30 جگہوں پر یہی زکوٰۃ جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص مال جب ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے اور وہ 1 سال تک وہ مال آپ کے پاس رہتا ہے تو اس پر جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو اس زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 دفعہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کی مبادیات میں سے بتایا ہے، جو اسلام کے اہم ارکان ہیں، جو پلرز ہیں، ان میں سے ایک رکن اور ایک پلر زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی بنیاد اور پہلا رکن یہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یکتا ماننا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد یہ ہے وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے۔ تو بہر صورت یہ تیسری بڑی بنیاد اور تیسرا بڑا رکن ہے اسلام میں زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ جب زکوٰۃ کی ہم بات کرتے ہیں تو بسا اوقات یوں لگتا ہے، میں خود بھی کئی دفعہ غور کرتا ہوں، میں جب آپ سے ذکر کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، میں تو مالدار نہیں ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ وہ مالدار نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس کا نصاب دیکھیں تو 7.5 تولے سونا دیکھیں اور اس کے نصاب کے مطابق آپ کی اپنی کرنسی کو یا آپ کی جو بھی پراپرٹی ہے، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کی دکان کی صورت میں ہیں، آپ کے دکان میں جو مال تجارت ہے، جو اس کا نفع ہے، جو آپ نے لوگوں کو قرض دیا ہوا ہے وہ ہے، یا آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، یا آپ کے پاس موجود ہے، جتنی چیزیں ہیں اگر سب کو ملا کے دیکھیں تو یہ بہت سارے ان لوگوں کی بھی کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے جن کو بظاہر لگتا ہے کہ شاید زکوٰۃ ان پر واجب نہیں ہے اور ان کا مال جو ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا ہے۔ تو بہرصورت زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا، اس کے وجود کا انکار کر دینا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اجماع ہے کہ یہ اجماع امت ہے کہ یہ کفر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو مانتا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے اور وہ نہیں دیتا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بنیادی طور پہ زکوٰۃ کا جو تصور ہے اسلام میں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ اسلام نے مالداروں کو، صاحب ثروت لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کیوں ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ جس کے ہم روز نعرے سنتے ہیں، روز سیاسی پارٹیاں اس بنیاد پہ بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، جڑتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان میں مساوات چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان میں انصاف چاہتے ہیں۔ تو اسلام ان لوگوں کے درمیان میں انصاف چاہتا ہے معاشی طور پر۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ اس مال کو تجوریاں بھرنے کی بجائے، اس کو اپنا کنز اور خزانہ بنانے کی بجائے، اس سے اپنے اکاؤنٹ 1 سے 2، 2 سے 3 اور زیادہ سے زیادہ بنانے کی بجائے وہ کیا کرے؟ وہ اس کو غرباء میں تقسیم کرے، اس مال میں سے ایک خاص حد غرباء پر تقسیم کی جائے۔ اور یہی بات
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمائی تھی۔ فرمایا کہ جب ان کو سارے احکامات کے بارے میں ان کو حکم دیا، اور فرمایا کہ جب یہ سارے احکامات آپ ان لوگوں کو بتا دیں تو پھر ان کو بتائیں، ان کے علم میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں سے تم پر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اور معاذ سے کہا کہ معاذ کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لینی ہے، ان سے پیسہ لینا ہے، اور جو فقراء ہیں ان کو دینا ہے، تاکہ جو غریب ہے وہ غریب تر نہ ہو اور جو امیر ہے وہ امیر تر نہ ہو۔ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے جس میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ اخوت کے رشتے برقرار رہیں، ہمدردی کا جذبہ باقی رہے، اور یہ تفاوت اور فرق جو غربت کا اور امیری کا ہے یہ کم ہو، یہ بڑھے نہ۔ جو مالدار ہے اس کا مال اس کے تکبر اور نخوت کا سبب نہ بنے، اپنے آپ کو بڑا بنانے اور پروٹوکول کا سبب نہ بنے، بلکہ اس کا مال اس کے لیے فتنہ نہ بنے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک فتنہ ہوتا ہے، اور فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو مال کو فتنہ اسلام نہیں بننے دینا چاہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مال فتنہ نہ بنے، بلکہ مال کیا بنے؟ مال نعمت بنے۔ اور مال نعمت بن سکتا ہے جب آپ اپنے مال میں سے وہ تمام حقوق ادا کرتے ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور غرباء کا خیال کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور سال بھر آپ نظر رکھتے ہیں کہ کس آدمی کی کیا ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہی مال آپ کے لیے فتنہ نہیں بلکہ نعمت بن جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بلایا اور مجھے کہا کہ عمر اپنا لباس پہن کے اور اسلحہ سے لیس ہو کے میرے پاس آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسلحہ اٹھایا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے کہ عمر میں تمہیں ایک جنگی محاذ پر بھیجنا چاہتا ہوں، ایک جنگی محاذ پر بھیجنا چاہتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے دعائیں دیں اور ساتھ مجھے فرمایا کہ عمر میں تمہیں یکمشت مال بھی دوں گا، جو مال غنیمت ہوگا جنگ میں سے، جب جنگ کرو گے تو جنگ میں جو مال غنیمت کی صورت میں تمہارے ہاتھ لگے گا میں تمہیں یکمشت اس میں سے مال دوں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مال کے لیے تو مسلمان نہیں ہوا، میں تو مال کے لیے نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو آیا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، میں تو اسلام میں نے تو قبول کیا ہے آپ کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، میں نے مال کے لیے تو نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عمر نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، کہ جو اچھا مال ہوتا ہے، جو پاکیزہ مال ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ نعمت ہے۔ نیک لوگوں کے لیے پاکیزہ مال نعمت ہوتا ہے۔ ہر مال فتنہ نہیں ہے، ہر مال برا نہیں ہے، ہر مال کنز نہیں ہے۔ مال فتنہ اور آزمائش تب بنتا ہے جب آپ اس کو سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، جب آپ اس میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کے بعد بہت سارے قبائل جب منحرف ہوئے، مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو کیا فرمایا کہ میں جنگ کروں گا ان کے خلاف۔ عمر نے کہا کہ حضرت کیسے جنگ کریں گے آپ، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے مال کو اور اپنی جان کو مجھ سے محفوظ کر لیا، آپ کیسے جنگ کریں گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرتے ہیں، اور وہ شخص جو ایک رسی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کی ادا کیا کرتا تھا، آج اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں
کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب سنی تو کہتے ہیں کہ میرا سینہ بھی کھل گیا کہ ابو بکر درست کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے مال کی محبت، مال کو میں سے جو حق دینا ہے وہ بھی نہ دینا، یہ گویا کہ اپنے مال کو پاکیزہ نہ کرنے کی بات ہے اور اپنے مال کو کنز مرانے والی بات ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو مال دیا ہو، کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ نکالے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل دے گا، اور وہ سانپ زہریلا سانپ، گنجا اور زہریلا سانپ اس کی شکل دے گا، جس کے یہاں 2 نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مال جو سانپ کی شکل اختیار کرے گا وہ اژدہے کی صورت میں، ایک بڑے سانپ کی صورت میں اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، اس شخص کے جبڑوں کو پکڑے گا جس کو اللہ نے مال سے نوازا تھا لیکن وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کہے گا کہ انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ جمع کیا ہوا مال ہوں جس کو تم سنبھال کے رکھتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑے رکھے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائیں اور یہ ساری حدیثیں مبارکہ بتائی تو پھر ساتھ یہ فرمایا والذین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ پڑھی کہ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ ان کے لیے خیر ہے، فرمایا وہ خیر نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں بل ہوا شر لکم، بلکہ اس صورت میں وہ ان کے لیے شر بن جاتا ہے، وہ آزمائش بن جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جہنم میں جانے والا ہے۔ مال موجود ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ زکوٰۃ دینا یہ اس وقت بھاری لگتا ہے جب انسان کو مال سے محبت ہو، اور اسلام مال سے محبت پیدا نہیں کرتا۔ اسلام نہیں چاہتا کہ انسان کی مال سے محبت ہو۔ مال اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، یہ میرا بھی امتحان ہے، یہ آپ کا بھی امتحان ہے، تو یہ مالدار کا بھی امتحان ہے، یہ وہ شخص جو مفلس ہے یہ اس کا بھی امتحان ہے۔ مالدار کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے، وہ اس کو کس جگہ پہ لگاتا ہے، اور اللہ نے اس کو مال دینے کے بعد جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتا ہے کہ مال کی محبت میں خرچ نہیں کرتا۔ اور غریب اور جس کو اللہ نے مال نہیں دیا اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ شخص مال نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک کی تنگی کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اللہ کا صبر کرتا ہے کہ نہیں صبر کرتا، ان حالات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ان حالات میں بھی ان احکامات پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے وہ چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، مال نہیں ہے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، بددیانتی اور خیانت کرنا شروع کر دے، لوگوں کے حق غصب کرنا شروع کر دے، ریڑھی لگائی ہے ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے کہ چونکہ میرا گھر کا کھاتا نہیں چلتا، اخراجات پورے نہیں ہوتے لہذا کرنا پڑتا ہے، جی میری تو تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، 10,000 ہے، اوپر سے میں 5,000 کما لیتا ہوں۔ یہ اوپر سے جو کماتے ہیں یہ انسان کا امتحان ہے، یہ غریب آدمی کا امتحان یہ ہے کہ جو اللہ نے جس سے اس کو نوازا ہے وہ اسی میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا، اللہ کے احکامات کی پامالی تو نہیں کرتا، اس پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور مالدار اس کا امتحان یہ ہے کہ کیا وہ جب اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو اس مال کو اس کے راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ وہ مال
جو اللہ کی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے وہ مال نعمت ہے، اور جو خرچ نہ کیا جائے اس کو کنز کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے خزانے رکھتے ہیں اور وہ ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ صرف دردناک عذاب کی خبر نہیں ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس مال کو گرم کیا جائے گا، اس مال کو تپایا جائے گا جس کو کنز کی صورت میں رکھا تھا، جس میں سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، جس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، فرمایا اس کو تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد اس سے اس شخص کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشتوں کو جلایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ جمع شدہ مال، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم نے جمع کر کے رکھا تھا، تم نے اس میں سے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، تو آج اس کو چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ مال جس کو آج انسان اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے اور لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ مال ہمیشہ اللہ کا فضل نہیں رہتا، اگر اس کے حقوق پورے نہ ہوں تو یہ فضل نہیں ہے، یہ عذاب کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور یہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ سمجھتے ہیں یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس مال تھا، وہ اس دنیا سے جا چکے، آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے، اور اتنا مال ہے کہ ان کی گنتی سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور وہ 2 روٹیاں کھاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے اتنا مال ہوتا ہے لیکن بیمار پڑ جاتے ہیں، وہ 2 بھی نہیں کھا پاتے۔ مال کی اتنی حقیقت ہے، اور ایک شخص مال جمع کرتا رہتا ہے، حلال اور حرام کسی چیز کا خیال نہیں کرتا، مال جمع کرتا رہتا ہے، جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ مال کن کے لیے ہے؟ بعد والوں کے لیے۔ بعد والے کیا کریں گے؟ جو ان کی مرضی ہے۔ اس لیے مال کو جمع کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو جمع کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ اپنی آخرت کو خراب کرنے والی بات ہے۔ یہ ایک سمجھدار آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ اور اگر مال موجود ہے تو اس میں جب اللہ کی راہ میں دینا ہو، جب اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہو، جب اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا ہو، جب لوگوں کو دینے کی باری آئے تو پھر انسان سوچے کہ یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کرنے والا ہے، گھر بھی بنانے والا ہے، بیٹے کو یہ بھی لے کے دینا ہے، اور نہ نکال پائے تو بدقسمتی ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شخص بخل سے اور کنجوسی جب سے بچا لیا گیا وہ کامیاب آدمی ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نفس کو بخیلی سے بچا لیا گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ اس لیے ایک شخص، ایک مومن، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے، اور سخی وہ نہیں ہوتا جو اللہ کی راہ میں 1 لاکھ دیتا ہے۔ یہ سخاوت نفس کی سخاوت ہے۔ کوئی اپنے مال میں سے 100 روپیہ کماتا ہے اور اس میں سے 10 روپے نکال دیتا ہے تو وہ سخی آدمی ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس 10 روپے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ نکال لیتا ہے تو وہ سخی آدمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہمت کتنی ہے، آپ کی حیثیت کتنی ہے، اور آپ کا جذبہ کیا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں جب نکالتے ہیں تو آپ کے جذبے اور آپ کی نیت اور آپ کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میں نے اس رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی بات خاص طور پہ اس لیے کر دی کہ ہم عام طور پہ ہمارے مسلمان زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کا نکالنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے مال پر جب سال ہو جائے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، اور اگر آپ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے شعبان میں تو پھر آپ بلا وجہ اس کو رمضان میں نہ لے کے جائیں، اس لیے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ رمضان کی وجہ سے اس کو لیٹ کر رہے ہوں اور موت آپ کو مہلت نہ دے۔ ہاں، آپ جلدی تو دے سکتے ہیں، جلدی دیا جا سکتا ہے، لیٹ بھی اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جب غرباء کی مصلحت کا معاملہ ہو، ان کے مفاد کی بات ہو، لیٹ کیا جا سکتا ہے، بلا وجہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔
اور جلدی بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، سال بھر دی جا سکتی ہے، ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے اگر غرباء کی اس میں مصلحت ہے تو بہر صورت رمضان میں چونکہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو میں نے اس مناسبت سے اس کی اہمیت پہ چند باتیں آپ سے ذکر کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے جو مسائل ہیں اور جو اس کے احکام ہیں وہ انشاءاللہ اگلے خطبہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے شاید علم میں ہو، ہمارا اسی مسجد النور کا جو ایک سیٹ اپ ہے اس میں ہمارا ایک میڈیا سیل بھی ہے، محدث میڈیا کے نام سے، یوٹیوب چینل ہے ہمارا محدث میڈیا کے نام سے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ایک فاضل دوست ڈاکٹر حافظ زبیر تیمی اسی زکوٰۃ کے جو جدید مسائل ہیں اس پر ایک پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اور آنے والے 1-2 دنوں میں ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے جہاں خطبہ میں تشریف لاتے ہیں آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آئیں، وہاں آپ کو اس طرح کے مسائل کا حل بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو بہر صورت زکوٰۃ کو دینا یہ فرض ہے، اس کی فرضیت سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس کی فرضیت سے انکار نہیں کرتا لیکن دیتا نہیں ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کو قرآن مجید کنز کہتا ہے، اور نہ دینے والے کے بارے میں وعید سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مال میں سے اس کو پاکیزہ بنانے کی خاطر جو مال کا حق ہے، جو غرباء کا حق ہے، وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔